اسم سے است جی رفع و نصب و جر. مولانا ناہمیر سنیں اسم متمکن با اعتبار وجوہ اعراب. وجوہ اعراب اسم متمکن با اعتبار وجوہ اعراب برشاندہ قسم است. یہ ٹھیک اول مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح چون زید. دوم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح مجرا صحیح چون دلون. سوم جمع مکسر منصرف چون رجال. رفع شان بضمہ باشد و نصب بفتح و جر بکسرہ چون جاءنی زید و دلون و رجال و رأیت زیدن او دلون و دلون و زیدن رجال و دلون و رجالا و مررت بزیدن و دلون و رجالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 جولائی بروسوار ناہمیر کا سبق نمبر 15 اچھا سبق نمبر 15 تو سبق نمبر 15 آج ہم اسم متمکن کی اعراب کے اعتبار سے 16 اقسام کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے صاحب ناہمیر حضرت میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تو جان لے کہ اعراب اسم سے است. اسم کے اعراب 3 ہیں: رفع نصب جر. رفع نصب جر. اعراب کی تقسیم ذات کے اعتبار سے اور وصف کے اعتبار سے اعراب کی اور تعبیر کے اعتبار سے 3 قسمیں. ذات کے اعتبار سے 3 قسمیں یہی ہیں جو آپ کے سامنے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں: رفع نصب جر. تعبیر کے اعتبار سے 3 قسمیں: رفع نصب جر ایک لائن میں اور ضم فت کسر. ضم فت کسر بغیر تا کے. نمبر 3 ضمہ فتحہ کسرہ. یہ تعبیر کے اعتبار سے یہ 3 قسمیں الگ الگ. اور وصف کے اعتبار سے اعراب کی قسمیں لفظی تقدیری اور محلی. لفظی تقدیری اور محلی. ٹھیک ہے تو یہ ابتداً چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں. رفع نصب جر اسم متمکن با اعتبار وجوہ اعراب. اعراب کے اعتبار سے وجوہ کے اعتبار سے اعراب کے وجوہ کے اعتبار سے اس متمکن کی 16 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. دوسری کا نام کیا ہے؟ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. تیسری قسم کا نام ہے جمع مکسر منصرف. یہ 3 نام سمجھ گئے آپ؟ اچھا مفرد اس کو کہتے ہیں جو تثنیہ جمع نہ ہو. منصرف کا مطلب ہے کہ غیر منصرف نہ ہو. صحیح کا مطلب ہے کہ مکسر ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی اب اس کی مثال کیا ہے آگے؟ زیدن. اعراب تینوں کا آخر میں بتائیں گے. اب زیدن بتائیے اس کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ صرف کے اندر دیکھیں تو یہ اجوف یائی بنتا ہے. زیدن وزن کیا؟ فاعلن. عین کے مقابلے میں یا ہے اجوف یائی ہے. انہوں نے کیا کہہ دیا؟ صحیح کہہ دیا. ہم کہیں گے یہ نحوی ہیں. نحو کی اصطلاح اور ہے صرفیوں کی اصطلاح. ہر فن کی اصطلاحیں الگ الگ ہوتی ہیں. اس لیے ایک ہی اصطلاح کو پڑھ کرنا ٹھیک ہے نا اسی اصطلاح کو ہر جگہ رائج کرنا یہ درست ہے. تو جس طرح یہ صحیح کہہ رہے ہیں کس کو؟ نحوی. صرفی ان کو اجوف کہتے ہیں صحیح نہیں کہتے. صرفیوں کے اجوف کو صحیح کہہ رہے ہیں. صرفی ان کے صحیح کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا جھگڑا ہو جائے گا نا. تو ایسے ہی جھگڑے ہوتے ہیں. صوفیہ کی اصطلاح کو مولوی پڑھتے نہیں تصوف کو اور پھر شرک کے فتوے شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کی اصطلاحات کو تو پڑھو نا. دیکھو صحیح کا لفظ آپ نے ادھر پڑھا. صحیح یہ کس کو کہتے ہیں؟ صرفی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے فا عین لام کے مقابلے میں نہ حرف علت آئے اور نہ حمزہ ہو نہ کوئی حرف ایک حرف 2 مرتبہ ہو. اگر حمزہ آ گیا تو محموز بن جائے گا. فا کے مقابلے میں محمود الفا، عین کے مقابلے میں.
لام کے مقابلے میں. اگر آ گیا حرف علت فا کے مقابلے میں، مثال کہتے ہیں وہ سروس، عین کے مقابلے میں اجوف، لام کے مقابلے میں ناقص. اور یہ نحوی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہمارے نزدیک ہو جس کے لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو. گویا کہ ان کے نزدیک جو مثال ہے وہ بھی صحیح ہے، اجوف بھی صحیح ہے. تو ایک ویسے ہم کہتے ہیں جناب دی طبیعت صحیح ہے، آج سبق جو نہیں آیا سبق صحیح، تو بھائی طبیعت ہی صحیح ہے کہ کہنا، سمجھو نا. ہاؤ آر یو، کیسا حال ہو کا، تو وہ اس صحیح کا مطلب اور ہے. لیکن جس وقت ہم علم میراث علم الفرائض پڑھا رہے ہوں وہاں کہیں جد صحیح، ٹھیک ہے نا، پھر مفہوم اور ہوگا. میت کی طرف نسبت کرو، درمیان میں عورت کا واسطہ نہ ہو، جدہ صحیحہ کس کو کہیں گے؟ وہاں صحیح کا مفہوم اور ہوگا، صرف میں اور ہوگا. اور ہم اگر اصول حدیث سمجھا رہے ہوں، حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، پھر وہاں ہم بتائیں گے کہ جس کے اندر 3 وجودی شرطیں پائی جائیں اور 2 عدمی شرطیں پائی جائیں. 3 وجودی، تام و ضبط و راوی، سند بھی متصل ہو، ٹھیک ہے نا، عادل بھی ہوں، اور وہ معلل بھی نہ ہو، روایت شاذ بھی نہ ہو. 5 صفتیں ہوں گی تو وہ حدیث کیا بنے گی؟ حدیث صحیح. اب دیکھیے اصطلاح حدیث کے اندر صحیح کا مفہوم، صرفیوں کے نزدیک صحیح کا مفہوم، نحویوں کے نزدیک صحیح کا مفہوم، سمجھے ہو نا. ہمارے عرف کے اندر جی جناب دی طبیعت صحیح ہے، یہ حرف علت دا کتنا کھڑے جی، سمجھے نہیں جی. تو پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح. مفرد وہ جو تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف کا مطلب غیر منصرف نہ ہو. صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو. جیسے زیدن، زیدن صرف صرف تک جو پہنچا ہو تو بکے پائے ویسی نہ دے. یہ تو غلط مثال لیتے نہیں، تو اجوف ہے. زید کو صحیح آ کہنے، زید کتنا صحیح، یہ بندہ صحیح ہے زید. اچھا جی، دوسری قسم ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. مفرد ہو، منصرف ہو، اور صحیح نہ صحیح کے قائم مقام، خلیفہ، نائب، قائم مقام. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لام کے مقابلے میں علت کا حرف آ جائے لیکن پہلا حرف ساکن ہو، یہ کہتے ہیں یہ صحیح تو نہیں، صحیح کے قائم مقام ہے. صحیح کے، ٹھیک ہے نا. آگ کام کرتی ہے جلانے کا، لوہا سرخ ہو جائے، کاغذ رکھو، جلائے گا یا نہیں؟ آگ تو نہیں، کم وہ کرے سی، ٹھیک ہے جی. یہ نائب ہے جس پر اس کا قائم مقام ہے جی، صحیح. اچھا، نمبر 3 جمع مکسر. جمع اس کو کہیں گے نا جو مفرد تثنیہ نہ ہو. مکسر کا کیا مطلب ہے؟ جو جمع تصحیح یا سالم نہ ہو، وہ واحد کی بلا، اس میں سلامت ہوتی ہے، اس میں ٹوٹی ہوگی. منصرف کا مطلب کیا ہے؟ جو غیر منصرف نہ ہو. اچھا جی، یہ 3 قسمیں بیان ہو گئی. مثالیں کیا ہے؟ اس کی مثال ہے رجال. بنا کیسے ٹوٹی؟ رے جیم لام، را جیم لام اکٹھا تھا، الف آ گیا، اس نے درمیان میں جیم اور لام کے فاصلہ تھا. پہلی جو بنا تھی نا وہاں اس کو توڑ دیا. یہ جمع تو ہے لیکن ہے مکسر. اچھا مجھے یہ تو بتا دو، یہ جمع قلت ہے یا کثرت ہے؟ قلت کیسے ہے؟ فعال کا وزن ہے کوئی قلت میں؟ دیکھو نا مولانا، کثرت ہے نا، کثرت ہے. جمع قلت کا وزن یہ فعال ہے، وہ افعلہ ہے، افعل ہے، افعال ہے، فعلتن ہے. یا جمع تصحیح جو بغیر الف لام کے، المسلمون. جی ہاں جی، رجالن. اب یہ تینوں کے نام آپ نے یاد کر لیے. اب آخر میں اعراب بیان کرتے ہیں. رفع شان بضمہ باشد، ان کا رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. اب تینوں کی مثال رفع حالت میں، پیچھے عامل رفع دینے والا ہے تو سب پہ رفع آئے گا. جانی زیدن، کیا معنی؟ میرے پاس زید آیا. ادھر آپ پڑھ دیں جانی زیدن، ناوی وہ غصے چاوے سے، ٹھیک ہے نا، کوڑیج ویسے. پڑھ دو جانی زیدن، غلط ہو جائے گا. پھر جانی زیدن، میرے پاس زید آیا. جانی دلون، ڈول آیا. پھر وہ کا پانی چل جانی رجالن، میرے پاس مرد آئے. ادھر آپ رجالن نہیں پڑھ سکتے. رجالن دلون زیدن، کس نے عمل کیا؟ جا فعل ہے، نون وقایا، یا مفعول ہے، زیدن فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے جملہ فعلیہ. آگے ہے جی نسبی حالت میں تینوں کی مثال. رأیت زیدن
رأیت دلون رأیت رجالن. ادھر آپ کی جرات ہی نہیں ہے کہ پڑھ کے دیکھیں رأیت زیدن. سمجھے ہو؟ رأیت صیغہ واحد متکلم فعل بفاعل، زیدن مفعول ہے. کل مفعول منصوب، میں نے زید کو دیکھا، میں نے ڈول دیکھا، میں نے کئی مردوں کو دیکھا. رجالن رأیت صیغہ واحد متکلم فعل بفاعل، رجالن مفعول بہی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب تیسری حالت جی جری حالت، مررت بزیدن، پڑھو بزیدن، ٹھیک ہوگا. مررت بدلون مررت برجالن، میں گزرا زید کے قریب سے، میں گزرا ڈول کے قریب سے، میں گزرا مردوں کے قریب سے. تو تین قسمیں، پہلی کا نام مفرد منصرف صحیح، دوسرے کا نام مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، تیسرے کا نام جمع مکسر منصرف. تین، ان کا اعراب رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. یہ 16 قسمیں ایسے یاد ہوں گلیوں کا، ایسے جیسے الف با تا سا اے بی سی ڈی، ایسے 16 قسمیں جب یاد ہو جائیں گی نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا جی. اعراب یہ کس طرح کی، آج ہم نے پہلی 3 قسمیں پڑھی ہیں، یہ کافی ہے. اقبال سے اچھا جی، ہاں جی آگے عبارت پڑھو. چہارم جی پڑھو. نصب و جر و کسرہ ہن مسلمات و رأیت مسلمات و مررت بالمسلمات. جی پنجم غیر منصرف، وہاں اس میں است کہ 2 سبب اسباب منع صرف درو باشد و اسباب منع صرف نو است، عدل و وصف و تانیث و معرفہ و عجبہ و جمع و ترکیب و وزن فعل و الف و نون زائدتان چو عمر و احمر و طلحۃ و زینب و ابراہیم و مساجد و مادی کارب و احمد و عمران و عمران رفعش بضمہ باشد و نصب و جر و فتح چون جا عمر و رأیت عمر و مررت بعمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس متمکن کی اعراب کے اعتبار سے چوتھی قسم، جس کا نام ہے جمع مؤنث سالم. یہ جمع مؤنث سالم جو ہوتی ہے نا، آخر میں الف اور تا لمبی ہوتی ہے. مسلمات، مشرکات، مومنات. ٹھیک ہے. رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب و جر کسرہ کے ساتھ. 2 اعراب ظاہر ہوں گے اس کے. ادھر تو تینوں تھے نا ظاہر. اب رفع کی مثال ہے ہنہ، وہ سب، مسلمات وہ عورتیں مسلمان ہیں. ترکیب کریں گے ہنہ مبتدا ہے، مسلمات اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی خبری. رأیت مسلمات، ادھر ہم نے پڑھا تھا نا رأیت زیدن، ادھر کیا پڑھ رہے ہیں رأیت مسلمات. جہاں جمع مؤنث سالم ہو تو اس کی نصب جو ہے وہ جر کے تابع ہوگی، نصب تابع جر کے ہوگی. رأیت مسلمات، رأیت صیغہ واحد متکلم فعل بفاعل اور مسلمات مفعول بہ، یہ جملہ فعلیہ. مررت بمسلمات، اب مسلمات پہ یہ تو با جا رہا ہے نا. ادھر رأیت مسلمات یہ بھی جری حالت میں ہے، حالت نصب لیکن اعراب کیا ہوگا جری حالت میں. یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب، اس کا سالم کا، ان کا 3 حالتوں میں الگ الگ تھا، اس کا 3 حالتوں میں 2 طریقے سے اعراب. نمبر 5 غیر منصرف. سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ اسم ہوتا ہے جو اسباب منع صرف میں سے 2 سبب اس میں پائے جائیں اور اسباب منع صرف 9 ہیں. ٹھیک ہے نا. عدل وصف، ادھر عدل بھی ان کی اپنی اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح وہ نہیں ہے عدل بھائی انصاف کرنا، کسی کا حق نہ مارنا. ٹھیک ہے نا. عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان. ادھر وضاحت نہیں ہے عدل کی تعریف، وصف کی. اگلی کتاب ہدایت النام اس میں خوب وضاحت ہے، کافیہ ہے. ہاں جی. تو اس کے بارے میں آگے کہتے ہیں الف نون زائدتان. اب ہر ایک کی مثال دیتے ہیں ترتیب کے ساتھ. عمر،
عادل ہے علمیت ہے، احمر اس کے اندر وصف ہے، وزن فعل ہے طلحہ، ٹھیک ہے نا جی، تانیث علمیت زینب، یہ بھی تانیث علمیت، ابراہیم اجمہ بھی علم بھی، مساجد، یہ ایک سبب ہے دو کے قائم مقام، جمع منتل جمع، مادی کرب ترکیب علمیت، احمد وزن فعل علمیت، عمران الف نون زیدتان علمیت۔ اسباب منع سر میں دو دو سبب پائے گئے، یہ غیر منصرف۔ اچھا غیر منصرف ذرا فعل کے ساتھ ذرا تھوڑا سا اس کا تعلق بنتا ہے، فعل کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، فعل کے نیچے زیر بھی نہیں ہوتی، اور غیر منصرف کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جس کے اوپر تنوین نہیں آتی آخر میں زیر بھی، اگر زیر والا عامل آ جائے تو ہم زبر ہی دیں گے۔ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ، اتارتا نا جمع مؤنث نصب اور جر کسرہ کے ساتھ۔ اچھا جیسے جا عمر، عمر کو ہٹا کے زید لگا دو، زیدن پڑھتے تھے، اب عمر رون نہیں پڑھیں گے، آپ نے رون پڑھ دیا تو پھر خیر نہیں، ناویوں کے نزدیک آپ کی خیر نہیں، عمر رو، رائے تو عمر را، زیدن پڑھو گے جیسے نا ادھر سے ایک زبر، اچھا تو تنوین نہیں دینی، مرار تو بے عمرہ، مرار تو بے عمرہ، مرار تو بے عمرہ، میں گزرا عمر کے قریب سے۔ اب دیکھیے بات جارہ تھی لیکن غیر منصرف کے نیچے زیر نہیں آئے گی، تو اسباب منع سر میں سے دو سبب کسی میں پائے جائیں، جو پھر آگے پھر لکھا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہے، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع، ٹھیک ہے نا، ضمہ کے ساتھ، اور نصب و جر فتح کے ساتھ، نصب و جر فتح کے ساتھ۔ آگے ہیں اسماء ستہ مکبرہ، اتنے تک کافی یاد بھی کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، اول آخر درود پاک۔